بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ فاطر، نمبر 35۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ فاطر مکی، نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قابل حمد و ستائش ہے وہ ذات جو تمام سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائی۔ اس نے ملائکہ کائناتی قوتوں کو اپنی تدبیروں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ ان میں سے کئی ملائکہ 2 3 اور 4 خواص رکھتے ہیں۔ وہ سلسلہ کائنات کو ایک بار وجود میں لا کر اپنے قانون مشیت کے مطابق اس میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے۔ اس نے ہر شے کے لیے پیمانے قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق اشیاء کائنات کام کرتی ہیں۔ اسے اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پر پورا کنٹرول ہے۔ الحمد کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی آیت 1 کے تحت فاطر، بدع اور خلق کا مفہوم۔ قرآن میں بدیع السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض الفاظ آتے ہیں۔ فاطر اور بدع کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے، جس کے متعلق علم انسان کو وحی کے ذریعے بہت کم دیا گیا ہے۔ چونکہ عالم امر سے متعلق امور کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ بدیع السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض پر غور کرو۔ عربی زبان میں فاطر، بدیع اور خلق الفاظ آتے ہیں۔ فاطر اور بدیع تو یہ ہے کہ پہلے جو چیز موجود نہ ہو اس کو موجود کر دینا، یعنی عدم نتھنگنیس سے وجود بینگ میں لے آنا، اور خلق یہ ہے کہ پہلے سے موجود عناصر کو مختلف تناسب یعنی نسبتوں سے ملا کر نئی چیزیں تخلیق کرتے چلے جانا۔ گویا عمل تخلیق میں پہلے سے مسالہ موجود ہوتا ہے، جبکہ عمل فاطر اور بدیع میں مسالہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ اس میں خدا کو عدم نتھنگنیس سے کسی شے یا عنصر کو لا سے موجود کرنا ہوتا ہے۔ عمل تخلیق چونکہ طبعی قوانین کے تحت ہوتا ہے، اس لیے عمل تخلیق سائنس کے دائرے میں آ جاتا ہے، لہٰذا عمل تخلیق کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، جبکہ عالم امر میں عمل بدیع اور فطر کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بسیط حقائق جب تک محسوس پیکروں میں نہ ڈھل جائیں، ہمارے حواس ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ موجودہ سائنسدان اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی تحقیق اور مشاہدے کی روح سے کائنات کے متعلق کہا ہے کہ یہ دا ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، یعنی پھیلتی ہوئی کائنات ہے۔ کائنات پھیل کس طرح رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ملائکہ ہے، ہمارے ہاں تو ان کو فرشتے ہی کہا جاتا ہے۔ انسانی ذہانت اور اسی قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بسیط ایبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ بسیط یعنی ایبسٹریکٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محسوسات کے دائرے میں نہ آئیں، اور محسوس اشیاء وہ ہیں جو آپ کے طبعی حواس خمسہ میں آ جائیں۔ جن اشیاء کا حواس خمسہ احاطہ نہ کر سکے تو ان کے متعلق ذہن انسانی ایک تصور، امیجینیشن، ایک خیال، ایک نظریہ سا لا سکتا ہے۔ مثلا بجلی ہمارے حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہمیں بجلی کا پتہ برق بردار اجسام، الیکٹرک فیلڈ آبجیکٹس سے ہوتا ہے۔ پنکھے کا بٹن آن کریں تو پنکھا چلنے سے ہی ہمیں بجلی کا علم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ریڈیو یا ٹیلی ویژن نہ ہو تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہزاروں میل سے بولنے والے کی آواز اور تصویر میرے کمرے میں موجود ہیں۔ جو چیز محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی، وہ جب اپنا کوئی محسوس پیکر اختیار کرتی ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ آتی ہیں، ورنہ نہیں آتی۔ مثلا بجتا ہوا ریڈیو سیٹ یا چلتا ہوا ٹیلی ویژن
اگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن چل نہ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصویر یا آواز ہمارے آس پاس موجود نہیں ہے، وہ تو موجود ہوتی ہیں، مگر وہ ہمارے حواس کے احاطے سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہائے میری جان نکل گئی یا میری جان میں جان آئی، تو جان تو ایک لفظ ہے، لیکن جان تو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ جان کیا شے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میری جان تو اس میں میری ہی کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، میں کون ہوں۔ اسی طرح میرا ہاتھ، میری آنکھ اور میرا پاؤں، میں، میرا اور میری کیا ہے۔ سارے جسم کو تو آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا پاؤں، میری آواز، تو یہ ہاتھ، آنکھ، پاؤں اور آواز وغیرہ تو میں نہیں ہے۔ پھر یہ میں کون ہے؟ آپ نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ زندگی کا سارا دار و مدار اسی میں پر ہے۔ میں، میری، میرے ہم روز بولتے ہیں اور مانتے ہیں کہ میں ہے، مگر نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ غیر محسوس اشیاء کو دیکھنے کی تڑپ انسانوں کے اندر رہی ہے۔ ذہن انسانی جب بھی عہد طفولیت میں تھا تو وہ ہر چیز جو اس کے تصور میں آتی تھی اس کو محسوس شکل میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ دیوی دیوتا تصوراتی چیز ہیں جن کو انسانوں نے اپنے تصور کے مطابق بتوں کی شکل میں ڈھال لیا ہے۔ ہر قوم اپنے عہد طفولیت سے گزری اور ہر زمانے میں ہر قوم نے محسوس پیکروں میں اپنے دیوی دیوتا کو بلکہ خدا کو بھی ڈھالا، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی خدا بنایا، جنہیں آپ اوتار کہتے ہیں۔ مسیح کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، تو یہ وہی انسان کی تڑپ تھی جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا تھا۔ اسی تڑپ کو علامہ اقبال نے یوں ادا کیا ہے: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ محسوسات کی دنیا میں اختیار و ارادے کے سبب انسان کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ محسوسات کا خوگر انسان لباس مجاز میں دیکھ کر ہی سجدہ کرتا ہے، اور قرآن کریم انسان کو محسوس سے غیر محسوس کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن نے اپنے فکروں کو آیات کہا ہے، جو مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ آیات مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن تو انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ قانون کو سمجھ، نظریے کو سمجھ، یہ جتنی چیزیں غیر محسوس ہیں ان کے پیچھے محسوسات کے کل کو سمجھ، اور پھر اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ جس نے غیر محسوس کو بھی بنایا اور محسوسات کو بھی بنایا اور خود ان سے بلند ہو گیا۔ محسوسات کو دیکھ کر سجدہ کرنا تو ذہن انسانی کی پستی کی علامت ہے، جسے آپ تحسین، اپریسیشن کہتے ہیں۔ اسے آپ محسوس شکل میں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ مثلاً وہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ اچھا لگنے والے شخص کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی اچھائی کو محسوس شکل میں نہیں دکھا سکتے۔ رنگ کو بھی آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے، جب رنگ کسی پر چڑھتا ہے تب ہی وہ نظر آتا ہے۔ پھول کی پتیوں کی نزاکتیں کیوں آپ کے ذہن میں بشاشت پیدا کرتی ہیں، اسے آپ واضح ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ موسیقی کے سر جو آپ سنتے ہیں ان سے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے آپ واضح ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن انسان کو غیر محسوس سطح پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے غیر محسوس کی بات کرنی ہے تو اس کو محسوسات کی سطح پہ کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے یہ کہا کہ جہاں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یا خدا کو پکارو وہ سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ خدا تمہارے تصورات سے بھی بلند ہے، کیونکہ اس کا ساتھ ہونا، اس کا سننا محسوس سے بلند ہے، یعنی اس کا ہمارے ساتھ ہونا یا اس کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے۔ غیر محسوس چیزیں محسوسات کا پیکر اختیار کرنے سے نا آشنا ہیں۔ محسوسات کے خوگر انسان نے ملائکہ کو بھی محسوس شکلوں میں دیکھا۔ تقریباً دنیا کے ہر مذہب پرست قوم کے اندر فرشتوں کا تصور موجود ہے، ان کو وہ دیوی دیوتا کہتے ہیں۔ عرب بھی فرشتوں کو محسوس شکل میں دیکھنے کے عادی تھے، بت بنا کر ان کے رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ملائکہ کے متعلق کہا لم تروہا، سورہ 9 آیت نمبر 26، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ گویا ان کا وجود محسوسات کے اندر نہیں آتا، لیکن وہ موجود ہیں۔ ایٹم کا وجود تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے موجود تھا، مگر ہماری محسوسات کی دنیا میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی اس کی توانائی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لم تروہا، سورہ 9 آیت نمبر 26 نے مسئلہ حل کر دیا۔ خدا فرشتوں کے افعال، خصوصیات اور صفات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سائنس کی اس قدر ترقی کے باوجود انسان علت، کاز اور معلول، ایفیکٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ وہ جاہلیت کی سطح کا ذہن تھا کہ لباس مجاز میں دیکھنا چاہتا تھا۔
कुरान इंसान को ऊंचा ले गया कि तुम मलाइका के अफाल फंक्शंस को तो मानो, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। ज़हन इंसानी जितना ऊंचा होता चला जाएगा उतना ही वो महसूसात से बुलंद और गैर महसूसात की तरफ चलता चला जाएगा। फिक्र इंसानी, तसव्वुर इंसानी और नजरिया इंसानी, ये सारी गैर महसूस चीजें हैं। दानश्वर और बुलंद फिक्र का इंसान तो आप उसको कहते हैं जिसका गैर महसूसात से मुतल्लिक फहम बुलंद हो चुका हो। साइंस के नजदीक कॉज एंड इफेक्ट का मालूम कर लेना बड़ी चीज है, यानी जो कुछ होता है वो किसी वजह से कॉज का नतीजा इफेक्ट होता है। पानी की पतीली आग पर रखिए तो पानी 100 डिग्री पर खौलेगा। आग उसकी वजह है और खौलना उसका नतीजा है। अगर खौलते पानी को आग पर रखा रहने दिया जाए तो पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा यहाँ तक कि पतीली पानी से खाली हो जाएगी। इल्लतो मालूल के इल्म से इल्म इंसानी वसी से वसी तर हो रहा है। मादा परस्त इल्लतो मालूल मालूम करने ही को अपने इल्म की मेराज समझता है। वो अपने तजर्बे और मुशाहिदे से उस कानून को तो जान गया है कि पानी हरारत से खौलता है और जिस चीज का बीज जमीन में डालो वही उगता है, लेकिन वो ये नहीं जान सकता कि हरारत से पानी क्यों खौलता है और भाप ही क्यों बनता है, वो बर्फ क्यों नहीं बन जाता, पानी नशेबी की तरफ क्यों बहता है, बुलंदी की तरफ क्यों नहीं बहता। ये कानून तो इंसान ने मालूम कर लिया कि हरारत से पानी खौलता है और भाप बनता है, मगर उसे ये मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हो जाता है। कोई साइंस ये नहीं बता सकती, अभी तक इस क्यों का हमें कोई पता नहीं चला। कुरान कहता है कि यह हरारत से इत्तफाकिया पानी नहीं खौलता और ना इत्तफाकिया पानी से भाप बनती है। ऐसा करने के लिए खुदा की कुव्वतें कार फरमा होती हैं और इन कुव्वतों को मलाइका कहा जाता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। मलाइका पैगाम रसानी का काम सर अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी। अरबी जबान में बाज अल्फाज के मादे रूट्स एक से जायद होते हैं। इन्हीं अल्फाज में से लफ्ज मलाइका है। पहला मादा रूट अलिफ लाम काफ यानी अलक है और दूसरा मादा मीम लाम काफ यानी मलक है। मानी के एतबार से मलक में कुव्वत का मफहूम है और अलक में पैगाम रसानी का मफहूम है, लिहाजा मलाइका में कुव्वत भी होती है और पैगाम रसानी की सलाहियत भी। ये पैगाम रसानी कम्युनिकेट करने का मसला बड़ा अहम मसला है। समझने के लिए देखिए, आपने आम की गुठली जमीन में बो दी, इस गुठली से एक शगुफा निकलेगा जो आम का दरख्त बनेगा। साथ ही जामन का बीज भी बो दिया, उससे भी जामन का दरख्त बनेगा। पौधे के बीज को मलाइका बता देते हैं कि आम के पत्ते, उनकी खुशबू, आम के फल की शक्ल और उसकी लज्जत ऐसी होनी चाहिए। और इसी तरह जामन के बीज को पैगाम दिया जाता है। हर पौधे को मतलूबा पैगामात खुदा की कुव्वतें बहम पहुंचाती हैं कि तुमने ऐसा करना है और वैसा करना है। ये पैगाम रसा कुव्वतें मलाइका कहलाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। ये ठीक है कि हमारे आलम महसूसात की गिरफ्त में ये बात नहीं आ सकेगी, लेकिन ये इत्तफाकिया नहीं होता। अगर इत्तफाकिया या हंगामी तौर पर होता तो जामुन के बीज से कभी तो कीकर पैदा हो जाता और कभी आम के बीज से अंगूर की बेल पैदा हो जाती। कुरान कहता है कि ये इत्तफाकिया नहीं होता, बल्कि ये तो खुदा के पैगामात हैं जो बाकायदा पहुंचाए जाते हैं और उनकी रूह से ये सब कुछ होता है। पैगाम मैसेज के मसले को समझे बगैर कुरान की बात समझ में ही नहीं आती। हमारे जिस्म में एक और चीज है जिसे माइंड या सेल्फ या खुदी या नफ्से इंसानी कहते हैं। इसको जो भी कुछ कहिए, बहरहाल ये जिस्म इंसानी से अलग कोई शय है और हमारे जिस्म का हुक्मरान वही खुद ही है। मसलन मैं फैसला करता हूँ कि जरा इस चीज को छू कर देख लूं तो मेरा हाथ उस शय को छूने के लिए उठता है। मेरा हाथ तो क्या, इंसान के जिस्म का तो कोई भी हिस्सा फैसला नहीं करता। हमारे जिस्म में फैसला करने वाली शय मैं है। ये मैं फैसला करती है और मैं के फैसले की पैगाम रसानी जिस्म के आज़ा को वो कुव्वतें पहुंचाती हैं जिनको मलाइका कहा गया है, लेकिन वो नजर नहीं आते। मैं के फैसले और मलाइका की तेज पैगाम रसानी के सबब जिसकी रफ्तार का अंदाजा नहीं किया जा सकता। मैं कभी पानी का गिलास उठाकर पीता हूँ, कभी मद्दे मुकाबल के मुंह पर मुक्का मार देता हूँ। वो मैं अंदर से इतनी तेजी के साथ फैसला करती है और इतनी तेजी के साथ मैं के पैगाम की पैगाम रसानी होती है जिसकी रफ्तार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस्म के तमाम आज़ा को मैं की पैगाम रसानी इंसान के जिस्म में मौजूद मलाइका करते हैं। मलाइका की पैगाम रसानी को न तो साइंसदान समझेगा क्योंकि उसकी तहकीक का मैदान तो तबई है,
اور نہ ہی ایک مفکر سمجھے گا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اور انسانی پیکر کو حکم دینے والے عمل کو قرآن نے ملائکہ کہا ہے۔ جب میرے ہاتھ نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا یا کسی کو گھونسا مارا ہے تو یہ کسی کا حکم ماننا ہے۔ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ یہ میں ہے۔ اور حکم دینے والے کا حکم انسانی اعضاء کو کون پہنچاتا ہے؟ یہ ملائکہ ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پیغام رسانی کرنے والی قوتیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ اس محسوس کائنات کے اندر خدا کی جو کار فرمائی ہے وہ ساری ان قوتوں ملائکہ کے ذریعے سے ہے جو خدا نے پیدا کر رکھی ہیں اور جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی۔ ملائکہ کے لفظ کے بنیادی معنی کے اندر پیغام رسانی کا مفہوم موجود ہے۔ ان کے لیے خدا نے خاص طور پر الملائکۃ رسلا سورہ 35 آیت نمبر 1 کہا ہے۔ ملائکہ کی 2 3 3 اور 4 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع۔ سورہ 35 آیت نمبر 1۔ یہ جو تیزی کے ساتھ پیغام رسانی کی بات تھی اس کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کے بارے میں کہا اولی اجنحتن سورہ 35 آیت نمبر 1۔ ملائکہ صاحب اجنحتن ہیں۔ اجنحتن کا واحد الجناح ہے۔ الجناح لفظ سے ہم نے فرشتوں کو محسوس تصور لیا۔ کہتے ہیں کہ کسی شے کے دونوں اطراف سائیڈز یعنی جانبین، اسی لیے انسان کو دونوں اطراف بازوؤں کو جناحن کہتے ہیں اور پرندے کے دونوں اطراف لگے پروں کو بھی جناحن کہتے ہیں۔ مجازی انداز میں خود حفاظت کو بھی جناح کہتے ہیں۔ انا فی جناحہ کے معنی ہیں میں اس کے سائے اور حفاظت میں ہوں، یعنی اس نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، دست شفقت پھیر دیا ہے۔ ایک مقام پر ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ 15 آیت نمبر 88۔ جناحہ کا کے معنی یہاں پر نہیں ہوگا کہ اپنے پر ان کے اوپر رکھنا، بلکہ اس کے معنی اپنے رفقا کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے۔ ایک تو الفاظ کے لغوی لیٹرل میننگ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ الفاظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں ہاتھ کے کتنے مجازی معنی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو آئے، یا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو یہاں نیچے والے ہاتھ کے معنی نہیں ہیں۔ جناحن کے معنی ہے حفاظت والی چیز جو کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، قوت جو حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی تقریبی قوت کو جناحن نہیں کہتے۔ اسی آیت میں ہے اجنحتن مثنی و ثلاث و رباع سورہ 35 آیت نمبر 1۔ خدا نے کہا کہ یہ بات نہیں کہ ہر ملائکہ کے اندر صرف ایک ہی خصوصیت قوت ہوتی ہے، بلکہ ملائکہ کے اندر 2 2 3 3 اور 4 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ جو ایک چیز کے مختلف خواص ہوتے ہیں وہ پیمانے، مقدار یا ڈوز سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کی تجویز کردہ سنکھیا کی تھوڑی سی مقدار موجب توانائی اور زندگی بخش ہے، جبکہ وہی سنکھیا اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو موت کا باعث بن جاتا ہے۔ پانی ممد حیات ہے، لیکن پانی ہی میں انسان ڈوب کر مرتا ہے، تو یہ پیمانے اور مقدار کا فرق ہے۔ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی 2 خصوصیات ہیں، یعنی نمبر 1 توانائی اور زندگی، اور نمبر 2 ہلاکت۔ اگر مزید تحقیق کی جائے تو سنکھیا کی زیادہ خصوصیات بھی سامنے آ سکتی ہیں، لہذا ملائکہ کی بھی 2 2 3 3 اور 4 4 خصوصیات ہیں۔ انسانوں کے افعال یا اعمال اور ان کی نتیجہ خیزی کے لیے ملائکہ کی متعدد خواص ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر سورہ 35 آیت نمبر 1۔ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا اور ہر شے کے مختلف اوصاف یا مختلف خصوصیات یا مختلف پیمانے مقرر کر دیے۔ مثلا پانی کا ایک پیمانہ قدر تو یہ ہے کہ حرارت سے پانی تیزی کے ساتھ تبخیر ہوتا ہے، بھاپ بنتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وہ 100 ڈگری پر کھولتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ پانی برف بن جاتا ہے۔ پانی کا برف بن جانا، بھاپ بن جانا اور پانی کا کھولنا یہ دراصل پانی کی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ یہ ملائکہ کی خصوصیات ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ خدا اگر ملائکہ کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا لے تو نہ پانی پانی رہے گا، نہ بھاپ بنے گی، نہ برف بنے گی، نہ آگ حرارت دے گی اور نہ پانی کھولے گا۔ اشیاء کائنات کی طرف عالم امر میں طے کرتا امرن ڈائریکشنز ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ فل مدبرات امرن سورہ 79 آیت نمبر 5۔ عالم امر میں ساری چیزوں کی امرن سمتیں یعنی ڈائریکشنز مقرر ہوتی ہیں۔ پھر عالم خلق کی طرف ان گنت پیمانوں
आमरन को मलाइका अशिया की मुख्तलिफ मनाजिल के लिए मुख्तलिफ समतों को लेकर अशिया की तरफ नजूल करते हैं। ये मुदब्बिरात आमरन मलाइका हैं। कायनात खुदा ने तख्लीक की, फिर कायनात का इंतजाम चलाने के लिए खुदा अपना अमर यानी वो समतें, वो पैमाने, वो कायदे जो आलम अमर में अशिया के लिए मुकर्रर किए गए थे, उनको मलाइका के जरिए भेजता चला जाता है। सूरा 65 आयत नंबर 12। कायनात को खुदा एक दफा बना के अलग नहीं हो गया, लिहाजा जो समतें आलम आमर में तय पाती हैं उनकी पैगाम रसानी मलाइका करते हैं। यह है मुदब्बिरात आमरन। गोया ये कुव्वतें मलाइका खुदा के अमर का फॉलो अप करती हैं ताकि शय अपने नुक्ता आगाज से नुक्ता तकमील तक पहुंच जाए। उन कुव्वतों या मलाइका की खुसूसियत यह बताई कि जो अमर इनको दिया जाता है उसको बजा लाती हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती। सूरह 16 आयत नंबर 50। कायनात को खुदा ने पहले दिन ही से मुकम्मल नहीं बनाया था, बल्कि इसमें खुदा के अमर के मुताबिक नित नए अजाफे होते रहते हैं जो इत्तकाई मनाजिल तय करते हुए अपने नुक्ता तकमील तक पहुंचते रहते हैं। अशियाए कायनात में अमर डायरेक्शंस वदियत कर दी गई हैं, लेकिन वदियत करता डायरेक्शंस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अशियाए कायनात की तरफ मलाइका का नजूल होता रहता है ताकि अशिया मुख्तलिफ इर्तकाई मनाजिल तय करती हुई मुकर्रर करता नुक्ता तकमील तक पहुंच जाएं। मलाइका मुतअद्दिद खासियतों के मालिक होते हैं। अगरचे पानी को मलाइका नशेब की तरफ बहाते हैं, लेकिन पानी को बुलंदी की तरफ ले जाने वाले मलाइका भी हैं। इंसान ने बुलंदी की तरफ पानी ले जाने वाले मलाइका को मुसख्खर किया और हुक्म दिया कि पानी को 50 मंजिल की बुलंदी पर लेकर जाओ। मलाइका ने इंसान के हुक्म की तामील की और आज बुलंदो बाला अमारात पर पानी चढ़ाया जा रहा है। इंसान को ये कुदरत हासिल है कि ये मलाइका से तामीरी काम भी ले सकता है और तखरीबी काम भी। मलाइका किसी सूरत इंसान के सामने इनकार नहीं कर सकते। मलाइका को सजदा रेज़ कर लेना मकाम आदमियत है जो इन कुव्वतों को झुका लेता है, तो ये कुव्वतें इंसान को माहासिल अचीवमेंट भी देती हैं। असल बात यह है कि इंसान माहासिल को इस्तेमाल किस तरह करता है। अगर मलाइका को झुकाएगा ही नहीं तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसके लिए सर्फ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मलाइका को झुका लेने से कुछ माहासिल पास है तो जो उसको कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो उसके इस अमल से मुआशरा तामीरी समत की तरफ गामजन हो जाता है। और अगर माहासिल को कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ सर्फ किया जाए तो उससे मुआशरे में नाहमवारियां पैदा हो जाती हैं। माहासिल को कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक सर्फ करना मकाम मोमिन है। आयत नंबर 2। ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ वो अपने कायनाती निज़ाम के जरिए नौए इंसान की रबूबियत, परवरिश और नशो नुमा का सामान मुहैया करता है। वो अपने सामान रिज्क में से जिस चीज का दरवाजा खोल दे तो कोई कुव्वत ऐसी नहीं जो उसे बंद कर सके, और जिस चीज का वो दरवाजा बंद कर दे तो कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो दरवाजा बंद होने के बाद सामान रिज्क को इंसानों तक पहुंचा सके। वो बड़ी कुव्वत और गलबा का मालिक है, लेकिन वो अपनी कुव्वत और गलबा को अंधाधुंध सर्फ करने की बजाय उसको तदबीर व हिकमत के मुताबिक सर्फ करता है। आयत नंबर 3। या अय्युहन्नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। ऐ नौए इंसानी, तुम अल्लाह की अता करदा नेमतों को याद रखो और सोचो, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें जमीन व आसमान से सामान रिज्क अता करता हो। हकीकत यह है कि कायनात में किसी और का कानून और इक़्तिदार कार फरमा नहीं है, तो तुम ऐसी हकीकत को छोड़कर किस तरफ भटके हुए जा रहे हो। आयत नंबर 4। وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ अगर ये मुखालिफीन वाज़े दलाइल के बावजूद तुम्हारी तालीम की तकज़ीब करते हैं तो तुम्हें इस पर अफसुर्दा खातर नहीं होना चाहिए
کیونکہ یہ تیری نہیں بلکہ ہماری تعلیم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کی تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی ہے، لیکن ان کی تکذیب سے کیا ہوتا ہے؟ ہر معاملے کا فیصلہ تو خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ تم نوع انسان کو پکار کر کہہ دو کہ خدا کا قانون مکافات ایک حقیقت ثابتہ ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اسی طرح واقع ہو کر رہتا ہے۔ پس ہوشیار رہو کہ تمہیں طبعی زندگی کے جلد حاصل ہو جانے والے مفاد فریب میں نہ ڈالیں، اور نہ ہی مفاد پرست گروہ تمہیں قانون خداوندی کے باب میں دھوکہ دیں کہ کون سا خدا اور کون سے اس کے قوانین۔ جاذبیتیں اور کششیں۔ دنیاوی زندگی کی جاذبیتوں اور کششوں کے متعلق قرآن کریم نے بنص صریح کہا ہے کہ انہیں تم حرام قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے متعلق بطور چیلنج کہا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو تمہاری زندگی کی کشش اور زینت کو حرام قرار دے، جسے ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے کشش و جاذبیت کو ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن ان سے دھوکہ کھا جانے سے منع کیا ہے۔ سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی کشش اور جاذبیتیں مقصود زندگی نہیں ہیں، یعنی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور یہ کہ دنیا کی نعمتوں کو جس طرح بھی حاصل کر لیا جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے، اور نعمتوں کے حصول میں ناکامی زندگی کی ناکامی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کو قرآن نے متاع حیات الدنیا کہا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا سفر طے کرنے کا سامان۔ متاع کے لفظ نے ظاہر کر دیا کہ دنیاوی جاذبیتیں مقصود پہ ذات نہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ طبعی زندگی کے جلد حاصل ہو جانے والے مفادات تمہیں زندگی کے اصل مقصد سے دھوکے میں نہ ڈالیں، اور اصل مقصد ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ آیت نمبر 6۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تو اپنی پارٹی کو تباہیوں کی جہنم کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان یعنی تمہارے اپنے مفاد پرستی کے جذبات اور وہ لوگ جو قانون خداوندی کے تابع نہ رہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ شیطان تمہیں جدا جدا دور دور رکھتا ہے۔ یہ جو اوپر آیا ہے کہ وَلَا یغرنکم باللہ الغرور، سورہ 35 آیت 5، اور تمہیں کوئی دھوکہ دینے والا اس دنیاوی زندگی کی جاذبیتوں اور کششوں کو مقصود بے ذات بنا کر خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ نہ دے جائے، یعنی دھوکہ دینے والوں کو شیطان کہا جاتا ہے، لہٰذا ان کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سورہ 35 آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جو لوگ قوانین خداوندی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت تباہیاں ہوں گی، اور جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ساتھ ہی خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوں گے تو ان کے لیے سامان حفاظت ہوگا اور ان کو صحیح و عمل کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 8۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کیا غلط راستے پر چلنے والے کو محض اس لیے صحیح راہ پر سمجھ لیا جائے کہ اس کے مفاد پرستانہ جذبات نے اسے اس کی اختیار کردہ غلط روش کو نہایت خوشنما بنا کر دکھایا ہے، اور وہ فریب میں آ کر یہ سمجھنے لگا ہے
کہ اس کی اختیار کردہ راہ فی الواقعہ بڑی حسین ہے۔ صحیح اور غلط راہ کو وحی کے ذریعے متمیز کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے غلط راہ پر چل کر گمراہ ہو جائے اور جس کا جی چاہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر کے راہ راست پر آ جائے۔ تو اے رسول، تم ان کی خاطر اپنی جان کیوں گھلاتے ہو؟ اللہ ان کی مصنوعی کارستانیوں سے خوب واقف ہے۔ حسرت کا مفہوم: بعض پرندوں کے پر بیمار کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں اڑنے کی سکت نہیں رہتی، یعنی وہ بے بس اور بے کس ہو جاتے ہیں۔ نہ اڑ سکنے کی وجہ سے خوراک کی کمی سے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ جو جانور چاہے ان کو دبوچ لے۔ کسی پرندے کی ایسی کیفیت کو عرب التحسیر کہتے ہیں کہ پر جھڑنے کی وجہ سے وہ پرندہ نوزائیدہ بے بالوں پر کا بچہ رہ جاتا ہے، یعنی یہ حسرت آلود ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اسی لفظ کے مادے سے جھاڑو پھیر دینے کے لیے کہ جس کے پاس کچھ باقی نہ بچے کے لیے دوسرا لفظ ان کے ہاں المحصرۃ ہے۔ بلی کو دیکھ کر ایسا بے پر کبوتر کیا اڑے گا، اس کے پاس اڑنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ کہا یہ ہے کہ ان کی حالت پر تیرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تیرا دل پسیج رہا ہے کہ کوئی جانور آئے گا اور ان کو جھپٹ کر لے جائے گا، لیکن تیری اس درد مندی کا کیا بنے گا؟ یہ تو سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ تم دیکھو کہ وہ ہواؤں کو اپنے قانون کی روح سے ایک رخ پر چلاتا ہے تو ہوائیں سمندر کے بخارات کو بادل کی شکل میں اوپر اٹھا لے جاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو ان مقامات کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں جن میں زندگی کی نمود نہیں ہوتی۔ بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین ازسر نو زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی حیات تازہ وحی کے چینٹے سے دنیا و آخرت میں مل سکتی ہے۔ بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ قوم بھی آسمانی پیغام سے زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر زندہ رہنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت باقی ہو تو آسمانی رہنمائی وحی کے چھینٹوں سے انسان کو حیات تازہ مل جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ بارش کی مثال دیتا ہے کہ جو زمین بظاہر مردہ دکھائی دیتی ہے اس کے اندر زندگی کی تھوڑی سی رمق پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے تو زندگی کی خوابیدہ رمق کو دیکھو وہ کس طرح لہلہاتی ہوئی ابھر کر آتی ہے۔ اگرچہ عربی میں مردہ لفظ فزیکل ڈیڈ کو کہتے ہیں، لیکن اس آخری مرحلے سے پہلے ان کے ہاں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ حرارت تو ہو، زندگی تو ہو، لیکن وہ بڑی خاموش سی ہو، یعنی خوابیدہ حرارت یا زندگی، اس کو بھی وہ مردہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلیوٹ کردہ شے کو بھی، یعنی اگر شراب میں پانی کی مقدار زیادہ ملا دی جائے جس کی وجہ سے شراب میں نشہ کم ہو جائے تو اس کو بھی وہ مردہ کہتے ہیں۔ وہ شراب مکمل طور پر مردہ نہیں ہو گئی ہوتی، اس میں بھی تھوڑا سا نشہ باقی ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن نے زمین مردہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین جس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی اور اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت موجود تھی لیکن وہ خوابیدہ شکل میں تھی۔ یہ جو قرآن نے زمین مردہ کی مثال دی ہے تو اس سے وہ زمین زندہ ہوتی ہے جس میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہو۔ جس قوم میں زندہ رہنے کی کچھ بھی آرزو یا تمنا یا صلاحیت یا قوت موجود ہے، وہ خدا کے اس پیغام سے جس کو باران رحمت وحی کہا گیا ہے، اس قوم کو حیات تازہ مل جائے گی۔ جس زمین میں زندگی کی خوابیدہ رمق باقی نہ ہو اس پر بارش بے اثر رہتی ہے۔ کذالک النشور سورہ 35 آیت نمبر 9۔ اس طرح حیات تازہ عطا ہوتی ہے، زندگی کو وہی لے کر اٹھتا ہے جس میں اٹھنے کی صلاحیت باقی ہو۔ جو قوم فی الواقع مردہ ہو چکی ہے اور زندہ ہونا نہیں چاہتی اس پر وحی کی بارش کچھ اثر نہیں کرتی۔ اگر کسی قوم میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ قوم آرزو کے لازوال جذبے سے محروم ہو چکی ہے۔ زندہ ہونے کے لیے زندہ ہونے کی آرزو بڑی ضروری ہے۔ آیت نمبر 10۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
ومكر أولئك هو يبور. جو قوم قوت اور غلبہ، عزت و تکریم حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ غلبہ اور قوت سب قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ زندگی کو بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کلمہ، نظریہ حیات جس میں بڑھنے، پھولنے، پھلنے اور خوشگوار نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اور دوسری چیز اعمال صالح جو نظریہ حیات کو اوپر اٹھائیں۔ اس کے برعکس جو لوگ غلط نظریہ حیات اختیار کر کے ایسی تدابیر کرتے رہتے ہیں جن سے انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہوتی جائیں، تو غلط روش لوگوں کی اختیار کردہ تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں اور وہ خود بھی تباہی کی جہنم میں جا گرتے ہیں۔ قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن اس میں انسان کی ترجمانی ہے۔ قرآن کی تعلیم کا ملخص اس کا نقطہ ماسکہ، اس کا مرکزی موضوع اور اس کا عمود انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ کہ قرآن میں خدا نے کچھ اپنے متعلق کہا ہوا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی بے انتہا قوتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کتاب تو اس کی ہے، لیکن اگر انسان اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے تو وہ بحد بشریت اس شرف و مجد کا حامل ہو جائے گا جو خدا نے اپنی صفات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ یعنی اے خدا، یہ ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرا ہے، جبریل بھی تیرا ہے اور قرآن بھی تیرا ہے، مگر مجھے یہ تو بتا کہ قرآن کے شیریں الفاظ تیرے ترجمان ہیں یا انسان کے؟ قرآن انسان کا ترجمان ہے، اس نے اسے اس کے صحیح مقام سے آشنا کرایا ہے۔ اس نے بتایا خدا نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اپنی مخلوق میں بیشتر سے اس کو اشرف قرار دیا۔ انسان نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ لیا، ورنہ اس نے تو یہ بتایا ہے کہ انسان خدا کی بہت سی مخلوقات سے اشرف ہے۔ اسی نے انسان کو واجب التکریم اور مسجود ملائکہ بتایا۔ نیز سب سے بلند مقام یہ کہ خدا نے انسان کو اپنا رفیق قرار دیا ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان رفاقت کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسوں میں کہا الی الرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ گویا خدا رفیق اعلیٰ ہے اور انسان رفیق ادنا ہے۔ یہ انسان کا خدا کے ساتھ رفاقت کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن نے بتایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ 35 آیت نمبر 10۔ تم غلبہ، تسلط، قوت و اقتدار اور عزت و تکریم چاہتے ہو تو یہ سب کچھ قوانین خداوندی سے وابستہ ہونے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں آگے ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، سورہ 35 آیت نمبر 10۔ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے تو پھر خدا کی طرف کا مفہوم کیا ہے؟ الہ، سورہ 35 آیت نمبر 10، اس کی طرف یعنی خدا کی طرف۔ الہ ہے، طرف کے لفظ سے ذہن میں صرف ایک مقام آتا ہے۔ خدا زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی حدود سے ماورا ہے، وہ زمان اور ٹائم کے اندر نہیں آ سکتا، وہ تو ازلی و ابدی ہے، اس لیے وہ سپیس یعنی کسی جگہ کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو لفظ الہ طرف ہے، اس سے محسوسات کا خوگر انسان کی طرف سے کسی مقام کا تصور ذہن میں لے آتا ہے۔ جب آپ طرف کہیں گے تو کوئی نہ کوئی مقام تو ذہن میں آئے گا۔ یہ جو مقام سپیس ہے، آپ کا ذہن اس سے باہر نہیں جا سکتا، خواہ وہ عرش مولا ہی کیوں نہ ہو، مقام آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا۔ الہ ہے طرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پر ہے جہاں انسان کو اس کی طرف جانا ہوتا ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں خدا نے جو منزل اور مقصد ڈسٹنی انسان کے لیے متعین کر رکھی ہے اس کی طرف جانا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماحول کو پیغام خداوندی کے لیے سازگار نہ پایا تو ہجرت کے وقت کہا انی ذاہب الی ربی، سورہ 37 آیت نمبر 99، میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ خدا فلسطین یا یروشلم کی کسی سرزمین میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، مطلب اس کا یہی لیا جائے گا کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو منزل اور مقصد متعین کیا ہوا تھا آپ اس کی طرف گئے۔ دوسرے مقام پہ ہے انی مہاجر الی ربی، سورہ 39 آیت نمبر 26، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ الیہ، الینا، الی ربی اور اللہ کے الفاظ کے معنی میں کوئی مقام مراد نہیں ہوتا، اس کے معنی وہ مقصد اور منزل ہوتی ہے جو خدا نے مقرر کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر کہا وا
لا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سورہ 2 آیت نمبر 155 156۔ حق و باطل کے تصادمات میں تمہاری آزمائش کے لیے وہ مقامات آئیں گے جہاں تمہارا مقابلہ بڑی سختیوں سے ہوگا، بڑی مصیبتیں آئیں گی، جانیں جائیں گی، مال جائے گا، کھیتیاں برباد ہوں گی، لیکن جو ثابت قدم ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہر نئی مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ 2 آیت 156۔ ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے متعین مقصد و منزل کے لیے وقف کر رکھا ہے، لہٰذا ہم مصائب سے ڈر کر اپنی منزل اور مقصد کی طرف جانے سے نہیں رکیں گے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو آیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون بڑا ہی انقلابی نعرہ ہے جس کو ثابت قدم لوگ لگایا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے متعین مقصد اور منزل کے لیے وقف کیا ہوا، لہٰذا ہم کسی مصیبت سے نہیں ڈریں گے، اور خدا نے جو منزل اور مقصد ہمارے لیے متعین کیا ہوا ہے اس کی طرف ہم ہر حالت میں گامزن رہیں گے۔ یسعد یرفعہ سورہ 35 آیت نمبر 10 اور یارجو سورہ 32 آیت نمبر 5 کا مفہوم۔ ان تینوں الفاظ کے معنی بلندی کے ہیں، اگرچہ ان تینوں الفاظ میں عکس شیڈ کا فرق ہے، لیکن ہم تو ان کا ترجمہ بلندی کی طرف لے جانے والا یا بلند ہونے والا ہی کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ترجمہ کرنے کے لیے دوسرے الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن قرآن ان کو الگ الگ استعمال کر رہا ہے، اور الگ الگ الفاظ میں تو معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یسعدو کے معنی ایسی بلندی کے ہوتے ہیں جیسی کہ پہاڑ کی چڑھائی جو نہایت مشقت سے اور آہستہ آہستہ چڑھی جاتی ہے۔ چڑھنے والے کو کوئی اوپر کی طرف چڑھا نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے زور درون سے کم رفتار سے اور مشقت کے ساتھ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا تو آپ جانتے ہیں انسان کی سانس پھول جاتی ہے، اس لیے رک رک کر چڑھا جاتا ہے۔ جہاں سعدو اور سعود کے الفاظ آئیں گے تو ان میں نہایت سست رفتاری، آہستہ آہستہ محنت و مشقت کے ساتھ بلندی کی طرف چڑھنا مفہوم لیا جائے گا۔ یرفعہ اس کے معنی بھی بلند ہونا ہے، لیکن تیزی کے ساتھ بلند ہونے کا مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک معمار اینٹوں کے ردے اوپر نیچے رکھ کر دیوار کو بلند کرتا ہے، صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آج دیوار اتنی بلند ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے دن اینٹوں کے ردے رکھنے سے دیوار اور مزید اونچی اٹھ جاتی ہے۔ دیوار اپنے زور درون سے آج خود اوپر نہیں اٹھ رہی ہوتی، بلکہ یہ معمار اور مزدوروں کی کوشش سے اوپر اٹھتی ہے۔ یوں زور درون کی بجائے کسی خارجی سہارے یا کوشش سے اونچا اٹھنا یرفع کہلاتا ہے۔ یعرجو اس لفظ کے معنی میں سیڑھی کے اوپر ایک ایک ڈنڈے پر قدم رکھ کر اوپر اٹھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ویسے بھی معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ سیڑھی کے جن ڈنڈوں سے اوپر جایا جاتا ہے ان کو عربی میں درجات کہتے ہیں، اور جب انہی ڈنڈوں سے نیچے آیا جائے تو انہی ڈنڈوں کو درقات کہتے ہیں۔ یارج میں زور دروں کے ساتھ ساتھ خارجی سہارا بھی اوپر اٹھنے میں شامل ہوتا ہے، جیسے کہ سیڑھی کے ڈنڈے خارجی سہارا ہیں اور اوپر چڑھنے والے کا اپنا زور دروں بھی درکار ہوتا ہے۔ یا پودے کی مثال لیجئے، بیج میں اوپر اٹھنے کے لیے اپنا زور دروں موجود ہوتا ہے، لیکن بیج کے اوپر اٹھنے کے لیے خارجی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر بیج کو بیج پر رکھ دیا جائے تو وہ ذرا سا بھی بلند نہیں ہوگا، اس کو زمین میں مناسب گہرائی میں دبانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زمین، یہ پانی، یہ ہوا، یہ روشنی اور حرارت بیج کے اگنے کے لیے خارجی سہارا ہیں۔ کلمات اللہ طیب ہیں اور ان کے بلند ہونے کا انداز۔ قرآن نے کہا ثم یعرج علیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، سورہ 32 آیت نمبر 5۔ خدا کی اسکیمیں، تدبیریں مقررہ منزل کی طرف مرحلہ وار اپنے زور درون سے اوپر اٹھتی رہتی ہیں۔ انسان کے اعمال صالح اگر خدا کی تدبیر کے ساتھ لگ جائیں، رفاقت کر لیں، تو پھر 50 ہزار سال یا ہزار سال کی منزل مرحلہ انسانی اعداد و شمار سے گھنٹوں اور دنوں مہینوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یسعدو میں مفہوم زور دروں کے ساتھ آہستہ آہستہ مشقت سے بلند ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلاً پہاڑ کی چڑھائی یرفعہ میں خارجی سہارے کے ساتھ تیزی کے ساتھ اوپر اٹھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً معمار اور مزدوروں کا دیوار کو بلند کرنا یارجو میں زور دروں اور خارجی سہارے دونوں کے ساتھ بلند ہونے کا مفہوم ہے۔ مثلاً سیڑھیوں کے ذریعے بلند ہونا
या बीज से पौधे का बुलंद होना। इस आयत में लफ्ज अत-तय्यब सूरह 35 आयत नंबर 10, शजरे तय्यब वो दरख्त है जिसमें खुशगवार फल आते हों या आने के इम्कान हों, और शजरे खबीस वो दरख्त होता है जिसमें फल ना आए। जेरे गौर आयत लफ्ज अल कालिमो सूरह 35 आयत नंबर 10 भी है, और इसी से लफ्ज कलमा बना है। उसकी जमा कलमात है। इक़दार खुदावंदी जो कुरान करीम में है वो सब कलमातुल्लाह हैं, यानी तय्यब कलमात हैं। कलमा लफ्ज बड़ा ही जामे लफ्ज है जिसके मानी नजरिया हयात या ज़ाब्ता हयात है। हर किस्म के फिक्रा सेंटेंस के लिए भी ये लफ्ज आएगा। ये जो कलमातुल्लाह कुरान करीम में है ये नजरिया हयात हैं, ज़ाब्ता हयात हैं, तय्यब बीज हैं। कलमातुल्लाह की तारीफ यह है कि साले बीज की मानंद कलमातुल्लाह तय्यब हैं। इनमें अपने जोर दरून से आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने की सलाहियत है। यस अदो और कलमातुल्लाह को इंसानी अमाल सालेह का बैरूनी सहारा मिल जाए तो ये अपने खुशगवार समरात देने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। यरफाऊ कलमातुल्लाह में अपना जोर दरून होता है, लेकिन उनको खारजी सहारा मिल जाए तो फिर ये दर्जा बदर्जा तेजी के साथ बुलंद होते रहते हैं। यारो जो कलमातुल्लाह सालेह बीज हैं जिनके दरख्त से तोयब यानी निहायत खुशगवार फल मिलते हैं। यह खुशगवारी कहीं बाहर से नहीं आती बल्कि बीज में यानी कलमातुल्लाह के अंदर खुशगवारी में मौजूद होती है। खुदा की तरफ से अता करदा निज़ाम हयात कलमा में ये सलाहियत होती है कि वो बगैर किसी खारजी सहारे के खुद ब खुद बुलंद होता चला जाए, लेकिन उसके खुद ब खुद आगे बढ़ने और बुलंद होने की रफ्तार इंसानी हिसाब शुमार की रूह से बहुत सुस्त होती है। कोई मरहला जोर दरून से हजार हजार साल में तय होता है और कोई मरहला 50-50 साल में। जब खुदा के अता करदा कलमा यानी नजरिया हयात को इंसानी अमाल साले की रफाकत मैसर आती है तो उसकी रफ्तार बड़ी तेज हो जाती है। ईमान और अमले साले यानी कवानीन खुदाबंदी के साथ इंसानी रफाकत की महसूस मिसाल। कुरान करीम ने अक्सर व बेशतर ईमान और अमल साले को समझाने के लिए ज़राअत यानी खेती की मिसाल दी है। इसको समझने के लिए किसान की मिसाल को सामने लाइए। किसान बोने के लिए तंदुरुस्त तय्यब बीज का इंतखाब करता है। न्यूटन इस बात को यूं समझेगा कि फार्मूला बीज सही होना चाहिए। इस फार्मूले को जब भी अमल में लाया जाएगा तो वो सही नतीजा पैदा करेगा, और आम किसान इस बात को यूं समझेगा कि बीज अच्छा होना चाहिए। फिर कानून ज़राअत के मुताबिक बीज पर मेहनत की जाएगी। अमले साले से मुराद तंदुरुस्त बीज पर कानून ज़राअत के मुताबिक मेहनत करना है, यानी किसान की मेहनत अमले साले है या फार्मूले को अमल में लाने का सारा मरहला अमले साले है। किसी शय की मुज़मिर सलाहियतों की नमूद करना और फिर सलाहियतों को नुक्ता तकमील तक पहुंचा देने वाला अमल अमले साले कहलाता है। मसलन किसान का कानून ज़राअत के मुताबिक बीज पर मुसलसल इसलिए मेहनत करना कि उसकी मुज़मिर सलाहियतें नुक्ता तकमील तक पहुंच जाएं, किसान का अमले साले कहलाता है। लिहाजा जिन अमाल से इंसानी ज़ात नशो नुमा पाती है वो अमाल साले या नेक अमाल हैं, और जिन अमाल से इंसानी ज़ात में कमजोरी वाक़ हो या इसमें इज़्म हिलाल पैदा हो तो वो साले अमाल नहीं होते। ऐसे ही अमाल को बुरे काम कहते हैं। बीज में कुछ बन जाने की सलाहियत मौजूद होती है। बीज की पोशीदा सलाहियतों को किसान की मुसलसल मेहनत यानी उसका मुसलसल अमले साले तेजी के साथ परवान चढ़ाता है। कुरान करीम में दर्ज कलमातुल्लाह या आयातुल्लाह जिनको हम नजरिया जिंदगी या ज़ाब्ता हयात कहते हैं वो तय्यब बीज की मानंद है, यानी उनमें इंसानी जिंदगी के लिए खुशगवार नताइज मौजूद हैं। जैसे एक तय्यब दरख्त के बीज में खुशगवार फल देने के इम्कानात पहले ही मौजूद होते हैं, इसी तरह आयातुल्लाह को तय्यब बीज समझ लें। इनमें इंसानी जिंदगी के लिए खुशगवार नताइज देने की सलाहियत मौजूद होती है। जिस तरह साले बीज की नशोनुमा के लिए किसान की मेहनत जरूरी है, इसी तरह इंसानी ज़ात की नशोनुमा का सारा इन्हिसार किसान की मेहनत की तरह इंसानी आमाले सालेहा पर है। इंसान के अमाल साले ज़ात की नशोनुमा करके उसको वो कुछ हकीकी तौर पर बना देते हैं जो कुछ उसके अंदर ख्वाबीदा शक्ल में मौजूद होता है। अगर अहमियत के एतबार से देखें तो बीज को ही अहमियत हासिल है। बीज साले या तय्यब नहीं है तो किसान कानून ज़राअत के मुताबिक चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो सब रायगां चला जाएगा, और अगर बीज तो साले या तय्यब है और किसान कानून ज़राअत के मुताबिक उस पर मेहनत ना करे तो बीज रायगां चला जाता है। आपने गौर किया साले या तय्यब बीज के साथ किसान की रफाकत कितनी अहम है। इंसानी ज़ात एक साले या तय्यब बीज है। इसमें एक दरख्त के बीज की मानंद सलाहियतें या इम्कानात मौजूद होते हैं। बीज की नशो नुमा के लिए जिस तरह कानून ज़राअत के मुताबिक मेहनत की जरूरत होती है, इसी तरह कवानीन खुदाबंदी इंसानी ज़ात की नशो नुमा के लिए कानून ज़राअत का सा काम देते हैं।
جب انسان اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے قرآنی قوانین پر عمل درآمد کرتا ہے تو قوانین خداوندی ذات کی نشو و نما کے لیے قانون زراعت جیسے بن جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کی معرفت خدا اور انسان میں ایک باہمی رفاقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی قوانین خداوندی اور انسانی محنت کے درمیان رفاقت۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے قانون زراعت بھی ہے اور زور دروں رکھنے والا ایک سالے بیج بھی ہے۔ جب انسان قوانین خداوندی کو اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بطور قانون زراعت استعمال کرتا ہے تو خدا سے انسانی رفاقت کے سبب نہ صرف انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے بلکہ قوانین خداوندی کے اندر پوشیدہ قوتیں ابھر کر انسانی معاشرے کو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا کر خوشگوار بنا دیتی ہے اور بہت جلد اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں جو قوانین کے لیے خدا نے مقرر کی ہے۔ یہ ہے، لیکن جب انسان قرآنی قوانین کو اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے استعمال نہیں کرتا تو قوانین خداوندی قانون زراعت کی بجائے خود ایک سالے بیج بن جاتا ہے، اور پھر کائنات ہو یا انسانی دنیا، دونوں میں اس سالے بیج کی نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ ہزار سال میں اور بعض مراحل 50 ہزار سالوں میں طے ہوتے ہیں۔ یہ یس ادا ہے۔ قوانین خداوندی اور انسانی ذات دونوں اگرچہ بیج ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ قوانین خداوندی کے اندر اپنا زور دروں ہوتا ہے جبکہ ذات میں اپنا زور دروں نہیں ہوتا۔ اگر قوانین خداوندی کو انسانی رفاقت میسر آئے تو یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور انسانی ذات نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے، اور اگر انسانی رفاقت میسر نہ آئے تو پھر یہ کائناتی رفتار یعنی بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ ذات کی نشو و نما صرف قوانین خداوندی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے جو اس کے لیے قانون زراعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کا خدا کے طبعی قوانین سے رفاقت کا ماحصل۔ خدا نے پہاڑ، چٹان، میدان، دریا، جنگل و صحرا بنا دیے ہیں، لیکن جب طبعی قوانین خداوندی کے ساتھ انسان کا عمل چالے ساتھ لگا، یعنی انسان کا ہاتھ لگا، تو اس نے پتھر کی چٹانوں کو تاج محل بنا دیا، ورنہ چٹان تو چٹان ہی رہتی۔ خدا کا بنایا ہوا سنگ مرمر قیامت تک چٹان کی شکل میں پڑا رہتا۔ گلاب کا پھول شروع میں تو ایک ہی ہوگا، لیکن آج اس کی سینکڑوں اقسام انسان نے بنا دی ہیں۔ طبعی قوانین کے ساتھ انسان کی رفاقت اب تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج یورپ والے 24 گھنٹوں کے اندر پھول کا پودا اگاتے بھی ہیں اور اس سے پھول حاصل کر کے جہاں پہنچانا ہو پہنچا بھی دیتے ہیں۔ خدا نے انسان کو میٹیریل کائنات دی، کائنات کے لیے فطری قوانین طے کیے اور پھر انسان کو عقل دی۔ فطری قوانین سے انسان اپنی عقل کو ہم آہنگ کر کے اپنے لیے مادی لحاظ سے آسودہ زندگی بہم پہنچاتا چلا جا رہا ہے، لیکن اخلاقی قوانین سے منہ موڑ کر انسان اپنی تمدنی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی دنیا کو آسودہ نہ کر سکا۔ علامہ اقبال خدا سے مکالمہ کرتا ہے جو نیچے دیا جا رہا ہے، اس سے انسان اور خدا کی رفاقت سمجھ میں آ جائے گی۔ جہاں را ز یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو ایک ہی آب و گل سے بنایا، تمام انسانوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا۔ اے انسان، تو نے انسانیت کو افغانی، تورانی، ایرانی، ہندی اور مصری میں تقسیم کر دیا، یعنی اس کو رنگ و نسل کا امتیاز دے دیا۔ من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی۔ اے انسان، میں نے تو مٹی سے لوہا پیدا کیا، فولاد پیدا کیا، تو نے اس سے تلواریں بنائی، نیزے بنائے اور ان کو ظلم کے لیے استعمال کیا۔ تبر آفریدی نہال چمن را، کفت ساختی طائر نغمہ زن را۔ میں نے درخت پیدا کیے، چمن پیدا کیے۔ اے انسان، تو نے ان درختوں کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا پیدا کر دیا۔ چہکنے والے پرندوں کے لیے تو نے درختوں سے قفس اور پنجرے بنا دیے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ انسان نے خدا سے اپنی خوبیاں سن کر کہا، جرت عرض معاف ہو یا جان کے امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسان نے کہا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ اے خدا، تو نے رات اور رات کی تاریکیاں پیدا کی ہوئی تھیں تو میں نے بجلی کے کمکمے بنا لیے اور تیری رات کو روشن کر کے اپنے اوقات کار کو بڑھا لیا۔ تو نے مٹی کا ڈھیر کائنات ہی پیدا کیا تھا، میں نے اس کے اندر سے کیسا خوبصورت پیالہ بنا دیا۔ بیابانوں کو سار و راگ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم۔ تو نے صحرا، میدان اور پہاڑ یعنی کائنات پیدا کی تو میں نے کیاریاں بنائیں، گلزار اور باغ پیدا کیے۔ من آنم کے از سنگ آئینہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینہ سازم۔ ہاں،
ٹھیک ہے تو نے پتھر بنایا تو میں نے اس پتھر سے آئینہ بنا لیا، تو نے زہر بنایا تو میں نے اس زہر کو ممد حیات بنا کر رکھ دیا۔ اب حضور فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ علامہ اقبال مقالے میں مزید کہتے ہیں کہ قصوروار غریب تیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ اوپر شعر تلمیح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تلمیح کے معنی ہوتے ہیں اشارہ، یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ قصور وار اشارہ ہے آدم کی غلطی کی طرف، غریب التیار اشارہ ہے انسان کا جنت سے نکلنے کی طرف۔ کہا کہ اے خدا یہ حیثیت ہے میری، لیکن حضور تیری کائنات کی ویرانی کو تو فرشتے آباد نہ کر سکے، یہ انسان ہی کی محنت ہے جس نے سادہ کائنات کو خوبصورت اور گلو گلزار بنا دیا۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ بغیر اختیار و ارادے کے آگے بڑھنا تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں، آگے تو وہی بڑھ سکتے ہیں جن میں اختیار و ارادہ ہو اور ساتھ ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور تمنا بھی ہو۔ عالم امر میں خدا جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن عالم خلق میں خدا کا چاہنا نہیں چلتا بلکہ عالم خلق میں انسان کا چاہنا چلتا ہے۔ اے معلوم معاشیتم سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان اس دنیا میں تم اپنی مشیت یعنی اپنے چاہنے کے مطابق کام کرو، ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ تمثیلی انداز میں جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو خدا نے کہا گفت یزداں کے چنی است تو دیگر ہیچ مگو، گفت آدم کے چنی است تو چنا می بالست، یعنی سنے انسان تم دنیا میں جا تو رہے ہو مگر جیسا میں نے اس کو بنایا ہے ویسے کا ویسا رہے گا، اس میں بگاڑ مت کرنا۔ انسان نے کہا بالکل نہیں، یہ کائنات تو نے جیسی بنائی ہے میں اس کو ویسا نہیں رہنے دوں گا بلکہ جیسا میں چاہوں گا ویسا کر دکھاؤں گا۔ اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت نمبر 40۔ انسان کی طبعی اور اخلاقی قوانین سے رفاقت کی قرآن میں مثال۔ جنگ بدر کے موقع پر خدا کی رفیق جماعت میدان میں تھی جو خدا کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی تھی۔ رفیق جماعت جنگ کرتے ہوئے تیر چلاتے ہیں، تلواریں چلاتے ہیں، دشمنوں کے سر کٹ رہے ہیں اور مخالفین کا جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ کام خدا کی رفاقت میں کر رہے تھے اور وہ رفاقت میں اس قدر صحیح ایکوریٹ تھے کہ ان کی رفاقت کی ایکوریسی کا سرٹیفکیٹ خدا نے یہ کہہ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری تلواریں چل رہی تھیں، مخالفین کے گلے کٹ رہے تھے لیکن تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ہم نے انہیں قتل کیا، اور تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے۔ سورہ 8 آیت نمبر 17۔ خدا نے کنکریوں کی بات نہیں کی بلکہ تیروں کی بات کی ہے۔ روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر دشمن کی طرف پھینکی تھی تو مخالفین اندھے ہو گئے اور اس طرح وہ شکست کھا گئے۔ ایسا ہے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ کو تو جنگ کی فتح کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ خدا نے کہا یوں کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کا اس میں ہمارے لیے اس وقت کیا ہے؟ اگر مخالفین کے اندھے ہو جانے کی وجہ سے ہی فتح ہوئی تھی تو پھر کیوں خدا جھوم کر محمد الرسول اللہ والذین معہ کو سراہتے ہوئے رفاقت کی ایکوریسی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غالب کا ایک نعتیہ شعر دیا جاتا ہے جس سے انسان اور خدا کی رفاقت اور بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تیرے کظاہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشاد آن زکمان محمد است، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ قضا اور تکلیف کے جو تیر ہیں وہ تو خدا کے ترکش کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ترکش اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، لیکن ان تیروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے ذریعے ہی چلایا جاتا ہے، ورنہ خدا کے تیر تو خدا کے ترکش میں اندر دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب انسان خدا کی ٹھیک محکومیت اختیار کر کے کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کام کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ خدا کے اس منسوب کر لینے سے ایک طرف تو انسان یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ کو ان کی عبدیت کا سرٹیفکیٹ ملا، انہوں نے فلاں کام ٹھیک محکومیت میں سر انجام دیا، اور دوسری طرف انسان یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ کو خدا کی منظوری اپروول کا علم ہو گیا تھا کہ وہ قوانین خداوندی کی اطاعت میں ادھر ادھر نہیں ہٹے تھے۔ سال بھی تو موجود ہے، بس اس کے ساتھ انسان کے اعمال صالحہ کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ قرآن کے نظریات حیات اقدار خداوندی قوانین خداوندی کے جو اس نے دیے ہیں اس میں اس کے امکانات ہیں کہ وہ اپنے زور ترون سے بڑھ پھول کر نہایت خوشگوار پھول دیتے چلے جائیں،
لیکن اپنے زور درون سے آگے بڑھنے کی ان کی رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ ایک ایک مرحلہ ہزاروں سال میں طے ہوتا ہے، لیکن اگر قوانین خداوندی کو انسان کے اعمال صالح کی رفاقت میسر آ جائے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور انسانوں کے حساب و شمار سے دنوں، مہینوں یا چند سالوں میں ہر موسم میں خوشگوار پھل دیتے چلے جاتے ہیں، بشرطے کہ قوانین خداوندی کو انسانی اعمال صالح کی رفاقت بدستور ملتی رہے۔ صدر اول میں قرآن نے انسانی اعمال صالح کی رفاقت کی بدولت یہ پھل دیے تھے۔ اعمال صالح کی رفاقت ختم ہوئی تو اس نے پھل دینے ختم کر دیے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جب بھی کوئی قوم قرآنی بیج کو بو کر کسان کی مانند آبیاری کرے گی تو یہ اسی قسم کے پھل دے گا جیسے اس نے ایک دفعہ دیے تھے۔ شرط دو ہیں، ایک تو بیج صالح ہو، وہ تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری شرط یہ کہ قرآن کے ساتھ انسان کے اعمال صالح کی رفاقت ہو۔ قرآن کے ساتھ رفاقت کا مطلب خدا کے ساتھ رفاقت ہے۔ اگر بیج کسان کی بوری میں پڑا رہے تو وہ پھل نہیں دے سکتے۔ جب قرآن کے ساتھ انسانی اعمال صالح کی رفاقت نہیں ہوگی تو قرآنی بیج پھل نہیں دیں گے۔ اس حالت کو دیکھ کر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں معاذ اللہ پھل دینے کی صلاحیت اب نہیں رہی۔ یہ بات غلط ہے۔ قوانین خداوندی آج بھی برابر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سست رفتار سے۔ ان میں تیز رفتاری آتی ہے تو صرف انسانی اعمال صالح کی رفاقت سے۔ اگر قوانین خداوندی آج پھل نہیں دے رہے ہیں تو یہ بیج کا نقص نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کا نقص ہے۔ ہم رفیق نہیں بن رہے ہیں، ہم ویسی محنت نہیں کر رہے جیسی ایک کسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان اپنے اعمال صالح کی قوانین خداوندی کو رفاقت نہیں دیتا ہے تو کیا خدا کا پروگرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ برابر آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن سست رفتاری سے، مشقت کے ساتھ۔ یہ الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ 35 آیت نمبر 10 ہے۔ قوانین خداوندی میں آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی صلاحیت آج بھی موجود ہے، لیکن آج انہیں انسانی اعمال صالح کی رفاقت میسر نہیں ہے۔ انسانی اعمال کی رفاقت مل جائے تو اسکیم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ والعمل الصالح یرفعہ ہے، سورہ 35 آیت نمبر 10۔ اگر انسانی رفاقت میسر نہ آئے تو بھی خدا کی اسکیمیں درجہ بدرجہ بتدریج اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، یعنی یارو جو الیہ، سورہ 32 آیت نمبر 5 ہو رہی ہوتی ہیں۔ خدا کی ہر اسکیم نے منزل تکمیل تک پہنچنا ہوتا ہے، جلدی اور تیزی کے ساتھ انسانی رفاقت کے ذریعے، اور دیر اور سستی کے ساتھ یعنی کائناتی رفتار سے انسانی رفاقت کے بغیر۔ جلدی تو اس کو ہوتی ہے جس نے مرنا ہو، خدا نے تو مرنا نہیں ہے، تو اس کی اسکیمیں اگر ایک ایک مرحلہ ہزار یا 50 ہزار سال میں طے کرتی ہے تو اس کو جلدی ہے ہی نہیں۔ جلدی تو ہم انسانوں کو ہوتی ہے۔ اگر جلدی خوشگوار پھل حاصل کرنا ہے تو اپنے اعمال صالح کی رفاقت قوانین خداوندی کو دو۔ دنیا بھر کے مورخ انگشت بدندہ ہیں کہ اتنے تھوڑے سالوں میں محمد الرسول اللہ والذین معہ نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دیا تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تیز انقلاب خدا کے ساتھ انسانی رفاقت کا نتیجہ تھا۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔